لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری اسلامی روحانی عفت پال ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان جس طرح دیگر انبیاء سے بڑھ کر ہے اور منفرد مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ہر پیغمبر اپنی حیثیت سے، اپنے مقام سے منفرد ہے، ممتاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو فضیلت عطا کی ہے، لیکن جو فضیلت اللہ رب العالمین نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، وہ کسی اور نبی کے، رسول کے حصے میں نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح کے ساتھی، اصحاب، امت اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا کی ہے، ایسی امت، ایسے اصحاب، ایسے ساتھی، ایسے رفقا اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بات کی جائے، ان لوگوں کی بات کی جائے جن لوگوں سے اسلام آج تک ہم تک پہنچا، وہ فضیلت، دیانت، صداقت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ تھے، ان کے بلند درجے تھے۔ ایک ایک کی بات اگر کی جائے تو بڑی لمبی ایک ہسٹری ہے ان لوگوں کی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، یہ اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک ہی حج تھا، پہلا اور آخری سے کہہ لیں۔ اپنی زندگی کا جو حج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حج کے خطبے میں اس کو سننے والے 1.25 لاکھ کے قریب وہ لوگ تھے جو اس وقت صفحہ حسری پر موجود تھے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مانتے تھے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، آپ کی پکار کو مان چکے تھے اور آپ کی حکم نبوت پر ایمان لا چکے تھے۔ جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 1.25 لاکھ یہاں پر موجود تھے اور سارے حج کرنے نہیں پہنچ سکے تھے اور ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد آپ کی زندگی میں 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ وہ 2.5 لاکھ نفوس قدسیہ، وہ پاک روحیں، وہ دنیا کے مقدس ترین لوگ کہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، آپ کے ساتھ رہنے کا شرف نصیب ہوا۔ صحابی کا مقام رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، پھر فرمایا ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صرف زندگی میں ایک دفعہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، پھر موقع نہیں ملا، پھر آقا کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، پھر اپنے پیارے کی مجلس میں آ کے نہیں بیٹھے، پھر دوبارہ آپ کا خطبہ سننا نصیب ہی نہیں ہوا، سامنا ہی نہیں ہوا۔ وہ زندگی میں ایک دفعہ جس نے دیدار پا لیا ایمان کی حالت میں، پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اس شخص کا مقام یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے پہلے دن سے لے کر تاہم رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو السابقون الاولون قرار دیا ہے۔ ان السابقون الاولون میں سے ایک ہے جن کا نام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلافت راشدہ کا باب کھلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جو پچھلا جمعہ گزرا ہے اس کے خطبے میں یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اگر کسی صاحب کو ضرورت ہو تو وہ اس کی ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے۔ بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مسلح، اپنی خلافت اور اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی خلافت کی بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو خلافت ہے، جو خلافت راشدہ کے نام سے منسوب کی جاتی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ خلافت راشدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت تھی، یہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد آپ کے نائب تھے۔ آپ کا جو مقصد تھا، جو آپ کا مشن تھا، جس مشن کو اللہ رب العالمین نے آپ کو سونپا تھا اور جو دین اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، آپ کی حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پورا فرما دیا۔ اب اس دین کے نفاذ کا مرحلہ تھا، اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کا مرحلہ تھا۔ تو اس دین کے غلبے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا، ان لوگوں کا انتخاب نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو لیجیے، یہ تیسرے خلیفہ ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے متعلق دو طرح کی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے بہت پہاڑ پہ، بہت پہاڑ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بہت ہم سے محبت کرتا ہے، ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ جمعے کا ٹائم ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کو بہت کی زیارت نصیب فرمائے۔ بہت پہاڑ پہ آپ تشریف فرما ہے، بہت کی محبت ملاحظہ کیجیے۔ اب اللہ کے رسول ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق ہے، ساتھ عمر فاروق ہے، ساتھ ذوالنورین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ تینوں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، بہت نے جھولنا شروع کر دیا، بہت خوشی سے سرشار ہوا، بہت خوشی سے نہا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں اپنے قدم ہائے مبارک کو اٹھایا، اٹھا کے بہت پر ایڑ لگائی، تھوڑا سا بہت پر ایسے کر کے ٹھوکر لگائی، ساتھ ارشاد فرمایا بہت تجھے کس بات کی خوشی ہے؟ تو نہیں جانتا تجھ پر ایک اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، ایک صدیق تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے خود عطا کیا تھا، یہ لقب بعد میں کسی نے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا
تجھ پر ایک صدیق کھڑا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مستقبل کا ایک منظر بیان کروایا. وہ منظر یہ تھا اور تجھ پر جو دو دیگر ہستیاں کھڑی ہیں وہ دونوں شہید کھڑے. دونوں کون کھڑے ہیں؟ شہید کھڑے ہیں. اس بات کی وضاحت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور مجلس میں فرمائی ہے. آپ نے عثمان کو مخاطب کر کے فرمایا عثمان وقت آئے گا تیری زندگی میں وہ لمحہ آئے گا اور یہ بات یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو آپ کی زبان سے ادا ہو جاتی ہے وہ سچ ہوتی ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا میرا عمر اور میرا عثمان شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گے. آپ نے پڑھا ہے تاریخ کی کتابوں میں آج تک آپ سنتے چلے آ رہے ہیں حضرت عمر بھی شہید ہوئے تھے اور حضرت عثمان بھی شہید ہوئے تھے. اب خلافت کی بات سنیے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان اللہ تجھے ایک قمیض عطا کرے گا. لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے, لوگ اپنا سارا زور لگا لیں گے. عثمان جان کو خطرات لاحق ہوں گے, مار جانا, موت کو گلے سے لگا لینا, لیکن میری بات یاد رکھنا وہ قمیض وہ خلافت باقرہ جو میں تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں لوگوں کے کہنے سے اسے نہ اتارنا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عثمان غنی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی بات سنیے, درجے اور مقام اور مرتبے کی بات سنیے. ہماری عادت نہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان ان کا موازنہ کیا جائے. ہمارا یہ شعار نہیں کہ ہم ترازو لگا کے ترازو کے ایک پلڑے میں عثمان غنی کو رکھیں, ایک پلڑے میں حیدر کرار کو رکھیں. ہمارا یہ شعار نہیں. ہمارے دل میں جتنی قدر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اتنا ہی مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور اگر بات فضیلت کی کرنی ہے, بات مقام کی کرنی ہے, بات عثمان غنی کے فضائل کی کرنی ہے تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو ذات ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں, اس روئے زمین پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو عثمان کے مقام کا مقابلہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی آپ کا داماد ہونا چھوٹا شرط نہیں ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. اگر داماد ہونا ایک بیٹی کا شوہر ہوگا, بات سمجھ رہے ہیں, ایک بیٹی کا شوہر ہونا باقی فضیلت کی بات ہے. تو پھر عثمان تو وہ ہے یکے بعد دیگرے میرے محبوب نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کیا رضی اللہ تعالی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے. نبی کے سارے صحابہ نے ایک دفعہ ہجرت کی اور کائنات میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے, کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ جب
ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑا، تنہا نہیں تھے، اللہ کے لیے جب عراق کو چھوڑ رہے تھے، ابراہیم کے ساتھ دوسری ان کی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، دنیا میں یہ ابراہیم کو شرف حاصل ہوا کہ لوگوں نے مجبور کیا، مجبوری کا عالم ہے، مجبوری کے حالات ہیں، اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر ہجرت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا شرف اللہ نے عثمان غنی کو عطا کیا، اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہجرت کر کے یہاں سے حبشہ منتقل ہو جاؤ، حبشہ کی ہجرت کے لیے پہلے 12 یا 14 لوگ جو نکلے تھے، ان لوگوں میں ایک میاں بیوی بھی تھے۔ وہ کام تھا جس نے کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ مقام حاصل کیا کہ اپنے اہل خانہ کو ساتھ لیا اور ظلم کے شہر کو چھوڑ کے امن کے شہر کی طرف اس لیے چل نکلا کہ یہاں پہ لوگ مجبور کرتے ہیں، نغمہ توحید گنگنا نہیں سکتے، اس لیے چھوڑا۔ یہ دوسری ہستی ہے جس کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی، یہ فضیلت بولو اور فضیلت ہے کہ اور گھر سمجھ آئے گی کوئی میں کل ہی طریقے سے زور رہا ہے، گھر سمجھے فضیلت کی بات۔ آغاز ہمارے مولوی جن کو یوٹیوب پر فیس بک پر ویوز کی بھوک ہے، وہ بھی اکھاڑا لگا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں فضیلت کیا ہے۔ ہم نے کہا اگر فضیلت کی بات چھیڑی ہے تو پھر سن لو، فضیلت وہ ہے جو پیارے پیغمبر نے عطا فرمائی۔ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ رحمت کائنات نے فرمایا علی تو جسے مومن محبت کریں گے منافق تجھ سے نفرت کریں گے۔ ہم تو علی سے محبت اس لیے کرتے ہیں اللہ مومنوں میں ہمارا نام شامل کر، ہم کسی کے مقام میں ترکیز کے قائل نہیں، اور ہمارے سامنے ان کا نام لے کے جن سے ان کو محبت تھی کوئی ان کی ترکیز کرے یہ بھی گوارا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت، نبی کے سب صحابہ نے ایک دفعہ ہجرت کی، عثمان ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی۔ اور ہجرت کرنا تو چھوٹا عمل نہیں ہے، جب تک جہاد فرض نہیں نہ ہوا، جہاد کی فرضیت سے پہلے سب سے بڑا عمل ہی ہجرت ہے۔ 2 دفعہ ہجرت کی ہے، ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور دوسری دفعہ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ سے واپس مکہ آنے، پتا چلا کہ مکے کے لوگ اب معتدل ہو گئے ہیں، تھوڑے حالات سازگار ہو گئے ہیں، حالات کے سازگار ہونے کا سنا واپس تشریف لے آئے، لیکن جب یہاں پہ آئے حالات پہلے سے بھی بدتر تھے۔ پھر دوسری ہجرت حضرت عثمان نے مدینہ کی فرمائی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کا مقام، اگر یہی دیکھنا ہے کہ پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا تو السابقون الاولون جن کو کہا جاتا ہے ان میں عثمان بھی شامل ہے۔ وہ چند لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں ایک عثمان بھی تھے۔ اگر بات کی جائے اسلام دین کی خاطر اپنی جان پہ ظلم برداشت کرنے کی اس ثقافت کی تو عثمان اس معاملے میں بھی پیچھے نہیں۔
چچا کو پتا چلا جس کی حالت میں عثمان مسلمان ہو گیا، دوری میں باندھ کے دھونی دیتا رہا کہ کسی طریقے یہ مان جائے اور وہ رستہ چھوڑ دے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقت ہے، بولو منافقت، یہ ایمان والے تھے، یہ مومن تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی بات سنو، داماد کو بیٹا اپنا سب کو اچھا لگتا ہے، بیٹا اپنا سب کو اچھا لگتا ہے، یہ موازنہ نہیں، یہ مقابلہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکرمہ کی بہن اور ابو جہل کی بیٹی پسند آ گئی، جی چاہا کہ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں اس کے ساتھ نکاح کرنا کوئی جرم تو نہیں، جائز ہے، گھر میں تھوڑی ناچاکی پیدا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین جنت کی سردار ہیں، صرف آپ سردار نہیں بلکہ آپ کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، صرف بیٹے جنتی جوانوں کے سردار نہیں، شوہر نامدار وہ ہے کہ جس کے بارے میں خیبر کے موقع پر کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا کل سے جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جھنڈا اسے تھمایا جائے گا، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں کئی دفعہ آیا کہ میں وہ بندہ بن جاؤں جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ محبت تو اللہ اس کا رسول سب سے کرتا ہے، لیکن یہ پوائنٹ وہ تھا کہ جہاں پہ کسی خصوصی محبت کی بات ہو رہی تھی۔ فضائل کی بات کرتے ہو، ہم تو سب کے فضائل یاد کرتے ہیں، تھوڑا سینہ مشاہدہ کرو، نبی کے سارے یاروں کے فضائل بات کئی دفعہ میں اللہ کے نبی کے سامنے آیا، دل میں خواہش یہ تھی کہ آج عمر تیرے نام پہ مہر لگ جائے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سب سورج طلوع ہوا، رحمت کائنات نے فرمایا علی کہاں ہے؟ کہا علی گھر پہ بیمار ہے، علی کی آنکھوں میں ورم آیا ہوا ہے، کہا بلاؤ، علی کو بلایا گیا، دعا میں دہن نکال کے علی کی آنکھوں میں لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا، کہا علی آج خیبر کا قلعہ تو فتح کرے گا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام کے داماد ہیں، کیا ہے؟ داماد ہے۔ گھر میں خواہش کا اظہار کیا شادی کرنا چاہتا ہوں، ناراضی ہو گئی، ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے، کس کے گھر؟ بابا کے گھر، کائنات کے تاجدار کے گھر۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کو اکیلے دیکھا، کہا بیٹا خیریت ہے، کیوں آئی؟ اللہ کے حبیب سے کہا بابا علی شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی رسول کے دشمن کی بیٹی سے، حالانکہ وہ مسلمان ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہا بیٹا آج آئی ہو، آئندہ اکیلی میرے گھر میں نہ آنا۔ میرے نبی نے بیٹیوں کو بسا کے بھی دکھایا ہے، کتنا فاصلہ تھا، ایک چھوٹی سی مدینے کی بستی۔ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو مسجد نبی کی زیارت کروا۔ آج جتنے ایریا میں مسجد نبوی ہے اس وقت ٹوٹل مدینے کی آبادی اتنی تھی، سارا مدینہ اتنا سا تھا، کتنا ہوگا؟ کائنات کے امام نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، گھر لے گئے، گھر گئے تو داماد بھی گھر کے
بیٹی کو چھوڑا. ابو طلحہ کی بات تو سب نے سنی ہے. اب آپ کو ایک اگلی بات سنا. کائنات کے امام گئے, دیکھا مسجد میں یہ علی رب کے ولی تھے. علی کون تھے؟ اب بولو ڈرتے کیوں ہو؟ علی رب کے ولی تھے. گھر میں ناراضی ہے, جھگڑا ہے, بیوی گھر میں نہیں, کسی جگہ کا بیٹھنے کے لیے انتخاب کیا, گھر کے علاوہ کسی آستانے کا انتخاب نہیں کیا, کسی گھر کا انتخاب نہیں کیا. انتخاب کیا تو رب کے گھر مسجد کا کیا. کچے سے ہم پر علی لیتا ہوا. آپ کے رخسار فرش پہ ہے, وہ کچا فرش ہے. حضرت علی آرام فرما ہے, رحمت کائنات تشریف لائے. علی تیرے مقام کا کیا کہنا کہ تجھے شرف دامادی نصیب ہوا. کائنات کے امام کا تجھے لینے آ رہے ہیں اپنی بیٹی کے گھر لے جانے کے لیے. خود کائنات کے امام آ رہے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ساڑھے کا کوٹیاں نہیں سو آپ یہ تو ہمارے آج مسیدیں سنا جڑی مسیدیں موڑ ملے تو روٹی دے رہی ایسے ہی کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایسے کر کے ٹھوکر لگائی, کہا تم ہی آباد کا. اب مٹی والے کھڑا ہو جا. حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں, جی رسول اللہ. علی گھر میں معاملہ کیا ہوا ہے؟ معاملہ بیان فرمایا. علی تو حق میں ہے, تو سچا ہے, تو جہاں بھی ہے کر سکتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, اور جس نے میرے دل کے ٹکڑے کو تکلیف پہنچائی اس نے اسے تکلیف نہیں پہنچائی, وہ محمد رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹیوں کے دکھ کم محسوس نہیں کرتا. دعا کرو اللہ نے بیٹیوں کے دکھ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. بات ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہا علی فاطمہ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جائے. حضرت علی کا بات ہے, اللہ کے نبی راضی خوش ہے, لیکن آپ نے فرما دیا علی فاطمہ کی وہ صدمے والی حالت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اور ایک وہ بات ہے جسے اللہ کے نبی نے ایک نہیں دو بیٹیاں تھیں, اور اب حضرت علی بھی موجود تھے. اب حضرت علی بھی موجود تھے, خاندان کے دیگر لوگ بھی موجود تھے. اللہ کے نبی نے پوری برادری میں سے اگر انتخاب کیا تو عثمان غنی کا فرمایا, اور پھر عثمان نے اپنے آقا کی آنکھوں کو اتنا ٹھنڈا فرمایا, اتنا ٹھنڈا فرمایا کہ بدر کا موقع ہے, ادھر علی کی اہلیہ گھر میں بیمار پڑی ہوئی ہے. صرف علی کی اہلیہ نہیں, کائنات کے امام کی بیٹی بھی ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے معرکے میں شریک نہیں تھے, ڈرتے تھے, میدان میں نہیں آئے تھے. ظالموں کو حیا نہیں آتا. بات کرتے ہو تو کسے کرتے ہو؟ جس کو رسول اللہ نے اپنے داماد کے طور پہ پسند کیا. کوئی تمہارے سامنے تمہارے داماد کے بارے میں ایسی باتیں کرے, برداشت کرو گے؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بدر کے موقع پر آپ کی اہلیہ بیمار ہے. آپ عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کر, مدینے میں رہو. اللہ نے فتح عطا کی, موقع آئے. اگر تو عثمان جان بوجھ کر پیچھے رہے تھے, کوئی فضیلت اور مقام نہیں تھا. نبی کی نگاہوں میں عثمان کا کوئی مقام نہ تھا. پھر جب آپ بدر کی جنگ سے واپس مدینے میں آئے, مال غنیمت تقسیم ہوا, کہا میرے عثمان کا حصہ بھی نکالا جائے,
فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کا درجہ، آپ کی سیرت اور کردار، کچی قبر پر بیٹھے ہیں روئے جا رہے ہیں، کچی قبر پر بیٹھے ہیں روئے جا رہے ہیں۔ دنیا کا طلبگار کبھی قبروں پر بیٹھ کے رویا نہیں کرتا۔ یہ دنیاوی چاہ و عشق چاہنے والے لوگ نبی کے یار نہیں تھے کہ جو قبروں کو پکا کر کر کے سیر گاہیں بنا دے، قبر پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، ساتھ غلام حکمران موجود ہے۔ کہا آپ کو اللہ نے ایک مقام پہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ اپنے محبوب کی زبان سے جنت کی بشارت دلائی ہے، آپ کیوں روتے ہو؟ اب قبروں میں تاش کھیلنے والوں، قبروں میں بیٹھ کے سگریٹ نوش کرنے والوں، چرس کے نشے کرنے والوں، قبرستانوں میں بیٹھ کے جوئے کھیلنے والوں، قبرستانوں میں بیٹھ کے آؤ عثمان کی ذات پہ بات کرنا آسان ہے، اس کے کردار کو سمجھنا مشکل ہے۔ اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تار ہو گئی، ہچکی بن گئی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ بل بلاتا ہے ایسے بل بلا ہے۔ خوف موت کا بھی تو ہوتا ہے، اب وہ لوگ داروں کا تو بیشی بتا ہوتا ہے نا، لالچ تو پھر ہوتا ہے، اور لالچ کس چیز کا ہے؟ تو آپ میری بات ٹھیک ہے، لیکن میں سوچتا ہوں دنیا میں رہتا ہوں، میرے ساتھ میری برادری موجود ہے، محشر میں جاؤں گا، اپنے آقا کی نگاہوں میں آ جاؤں گا، وہ اپنی چادر رحمت میں لپیٹ کے عرش والے اللہ کے دربار میں لے جائیں گے۔ لیکن قبر ایک ایسی گھاٹی ہے جہاں پہ مجھے اکیلے آنا ہے، ڈر لگتا ہے کہیں پھنس نہ جاؤں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فضائل اور سیرت کی بات ہے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، غلام کہتا میں نے وضو کروایا، کیا کروایا؟ ہمارے والوں کو نماز نہیں آتی صحیح طرح پڑھنی، یہ وہ ہے جن کو کائنات کے امام نے ٹرین کیا ہے، یہ وہ ہے جن کو کائنات کے امام نے چہرے دیکھ دیکھ کے نام لے لے کے کہا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، جن کے نام لے لے کے کہا یہ سارے جنتی ہیں اور جنت کے سرٹیفکیٹ ان کو میں دے کے جا رہا ہوں۔ ان کے مقام کے کیا کہنے، ان کے کردار کے کیا کہنے۔ حضور فرمایا، کہتے ہیں پورا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا میں نے اپنے آقا سے سنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے وضو کو پورا کرتا ہے جس طرح میں نے کیا، عثمان نے یاد رکھا تھا۔ یار محبت تو ہو، ایسے محبت کی بات کرتے ہو اور میں محبت کی بات آپ کو سنا دوں، وہ سنا دوں۔ مقام ہے حدیبیہ کا، مقام کون سا ہے؟ حدیبیہ کا۔ اچھا میرے لوگوں سے کسی سے بتانا مشکل ہے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، مکے والوں نے یہاں پہ روک دیا ہے کہ آپ آگے نہیں آ سکتے، آپ خود یہاں پہ تشریف فرما ہے، کہا سفیر بنا کے مکے میں کس کو بھیجا جائے؟
کہا عثمان کو بھیجیے، طے ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یارو اگر نبی کو اعتماد نہیں تھا تو عثمان کو اپنا سفیر کیوں بنایا؟ بولو، اور جن پر اعتماد نہ ہو پہلے نمبر پر تو لوگ ان کو بیٹیوں کے رشتے، اور یار رقیہ فوت ہوئی تو کہا میرے عثمان کو مال غنیمت میں شریک کر۔ ام کلثوم دنیا سے رحلت فرما رہی ہیں، کہا عثمان روتے کیوں ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج کسی خاندان میں ایک بیٹی دے دو، وہ خاندان والے دوسری کا رشتہ لینے آئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یار آپ نے ایسی پہلے رکھ گئے، ایک تو دے کے رکھ گیا، دوسری بھی کون دے دیئے؟ اور یار سوچو تو صحیح، اس بندے نے اپنے آقا کے کلیجے کو کتنا ٹھنڈا کیا ہوگا۔ آقا نے کہا عثمان ایک کی بات نہیں، دو کی بات نہیں، میری 20 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا تھا۔ مقام اور کوئی چھوٹی فضیلت ہے؟ یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بنا کے ان کو مکہ میں بھیج دیا گیا۔ مکے والوں نے کہا عثمان ان دنوں میں بھی میرے حق پر بڑے احسان تھے، جب تو یہاں پہ رہا کرتا تھا ہمیں چھوڑ چکا تھا، تیری حیا کرتے ہیں، تو آیا ہے تو عمرہ کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تیرے ساتھیوں کو اجازت نہیں دے۔ یار وفا کی باتیں کرتے ہیں، وفا کی باتیں، عقیدت کی باتیں، محبت کی باتیں بیت اللہ کی دامن کے سامنے ہے۔ عثمان نے نہیں اسے نظر اللہ اٹھائے کہ میرا پرانا گھر، وہ بولو کیا اسے نہیں نظر آتا ہوگا یہاں پر میرے ددیال والے رہتے ہیں، میرے ددیال والے رہتے ہیں۔ کہا عثمان آؤ بیت اللہ کا طواف کرو، زمزم پیو، صفا مروا کی سعی کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کہا میں جس کام کے لیے آیا ہوں میں اکیلا نہیں آیا، جب تک میرے کائنات کے تاجدار عمرہ نہیں کریں گے عثمان بھی احرام باندھ کے حرم کے ذہن میں نہیں اترے گا۔ رضی اللہ ہو نہ کیا دے اچھی، رضی اللہ ہو تعالیٰ۔ تو عثمان کی فضیلت، عثمان کا مقام، ادھر حالات یہ ہے اور ادھر حالات کیا ہے۔ مکے والوں کے ایلچی اور قاصد نبی پاک کے سامنے بیٹھے ہوئے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک خبر مشہور ہوتی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور میں تو آپ سب فضیلت دکھا، درجے دکھا، مرتبے دکھا، سر پہ 5 گز کی لکھے دی چادر دی پاگ بن کے بندہ عالم فاضل نہیں ہو جاتا۔ وہ کسی نے کہا تھا دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوا کرتا۔ پگا بن کے بڑیاں بڑیاں ٹوپیاں پا کے مریدوں کو پیسے ٹھگ کے سونے سوٹ پا کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہنا سب ہے، میدان میں آگے محمد کے یاروں کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام 14 سال بندہ ہے۔ خبر آئی عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، حدیبیہ کے مقام پہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا مجھے پتا چلا ہے عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور تسی آپ کو ایک ناڑی سے بندہ کی پتا نہ لگا، انہوں نے بات کر دیا سر یہ کڑی بات سے ایسی تیزی، حالات ایسے نہیں تھے، حالات کو موجودہ دور کے مطابق نہ رکھیے، صرف آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ تبتا ہوا صحرا ہے، ایک حدیبیہ کا درخت ہے، 14 سال لوگ ہیں، ان کو پتا چلتا ہے ہمارے یار کو مکے کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ نبی
آپ نے آپ یہ اللہ کے نبی اور آپ نے رکھا کہا عثمان زندہ ہوا تو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور جس کے ہاتھ کو بھی اپنا کہ لوگوں مانتے کیوں نہیں؟ یہ بھی کہتے اس کا مقام کوئی نہیں، اس کی فضیلت کوئی نہیں، اس کا درجے کوئی نہیں۔ اور عثمان کے خون کی خاطر بیعت کرنے والوں میں ابو بکر بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، اور لوگوں میں جناب حیدر کرار بھی شامل ہے، اور لوگوں میں 1400 افراد میں نبی کے صحابہ سارے شامل ہیں، بیعت کرتے ہیں، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ عرش والے اللہ کو انداز اتنا پیارا لگا، قال رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور اس بیعت میں عثمان بھی شامل ہے، اس بیعت میں عثمان بھی شامل ہے۔ کس نے شامل کیا ہے؟ وہ تو وہاں پہ تھے بھی، جب کائنات کے امام نے کہہ دیا تو پھر شامل ہو گئے، اور پھر اللہ نے نتیجے کا اعلان کیا، کہا عالم ما فی قلوبہم۔ اللہ کہے میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے۔ اور اب کوئی تھرڈ ڈگری مالوی کوئی ذاتر کوئی بات اٹھ کے یہ کہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کر رہے تھے، ڈھونڈ کے کرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ تو تمہاری غیرت کیسے دوبارہ کرتی ہے؟ گورنمنٹ کے 10 دنوں میں ان کے ساتھ شامل ہو کے سبیلے لگاتے ہو، ان کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہو، اور کئی نوجوان میں دیکھتا ہوں کالے کپڑے شوقوں شوقی محمد سے آئے ہوئے، ڈوب کے بچاؤ، تمہارے باپ کو کوئی بات کہے برداشت نہیں کرتے ہو۔ یارو اور جو نبی کے رشتہ داروں کو بازاروں میں اپنی گندی زبانوں کا نشانہ بنائے، ان کی نقلیں کرتے ہیں، مقام تو سمجھو، وہ فضیلت تو سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے کہا یہ جتنے ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہیں، یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سارے ہاتھ عرش والے اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ کہتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ آج حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہو، وقت آئے گا جب اللہ تمہیں مکے کی فتح بھی عطا فرمائے۔ اور آخری بات کردار کی بات سنا رہا، غلام کہتا ہے میں نے دیکھا میرے آقا نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، آپ نے فرمایا عمران یہ وہ وضو ہے جو کائنات کے امام کو فرماتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یار جنہاں نے سوڑے تھی ایک ایک اذان کو اپنے اکھاں میں محفوظ کر لیا، اللہ حافظ مسعود عالم صاحب کو زندگی میں صحت دیتا ہے، کہہ دو آمین، اور علماء کی باری بھی آمین کہتے ہیں۔ بڑی پیاری بات کہی، کہا صحابہ کی بات کرتے ہو، صحابہ وہ ہے کوئی کیمرہ بھی اتنی صاف تصویر نہیں بناتا، کوئی ویڈیو کیمرہ بھی اتنی صاف موومنٹ کو کیپچر نہیں کرتا جس طرح کائنات کے امام کے ساتھیوں نے اپنے نبی کی ہر سنت کو محفوظ کیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میرے آقا نے ایسے ہی وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت پڑھی تھی، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور صاف فرمایا تھا جو بندہ ایسے وضو کرے گا 2 رکعتیں پڑھے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تھے نبی کے یار، یہ تھے حضرت عثمان۔ فضائل کی بات کریں، ابھی تو ایک صفائی ناول پایا تھا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کفے کے دامان باغبان سے کفے گوشت تک
بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں مرغاں میرے لیے، آپ نبی کے جادو سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے لمحہ فکریہ ہے، رسول اللہ کے ہر ساتھی سے محبت کیجیے، ان کے کردار کو اپنائیے، ان کی زندگی کو سوچیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔